وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان عجولا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قرآن شریف عادہ ہو گیا، تراویح کی نمازیں بھی عادی ہو گئیں۔ کتنی تیزی سے دن گزرتے ہیں، اس کا حساب رکھیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ 15 دن اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے رہے ہیں توجہ کے ساتھ۔ تراویح میں آپ نے 15واں پارہ پڑھا۔ پہلی سورت سورہ بنو اسرائیل ہے، اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کا معنی معراج ہے۔ بنو اسرائیل یہی یہود ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اور دوسری سورت سورہ کہف ہے، اس کا معنی غار ہے۔ یہ دو سورتیں پڑھی گئیں۔ سورہ کہف کے 2 رکوع باقی رہ گئے ہیں چونکہ وہ 16ویں پارے میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنتے وقت آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بہت تکلیفیں ہوئیں۔ جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو لوگوں نے بہت ستایا، لیکن 2 آدمی ایسے تھے ان کا ذرا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ ایک آپ کے چچا ابو طالب اور دوسری آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اثر تھا، وہ عورت ہونے کے باوجود سوسائٹی میں ان کا ایک اثر تھا، ان کا ایک احترام تھا۔ یہ دونوں کا لحاظ کر کے لوگ کھل کر آپ کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا ہوا کہ ایک ہی سال میں 6 مہینے کے وقفے سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہت دکھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں اس سال کو جس میں دونوں کا انتقال ہوا عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ عام الحزن، غم کا سال۔ آپ بہت دکھی تھے۔ آپ اپنی چچازاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہتے تھے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آتا، سوچنے کا یہ انداز دیکھیے، یہ غم جب آتے، دکھ جب آتے، ناکامی جب ہوتی تو آپ یہ سوچتے میرے اندر کوئی کمی ہے، یہ سوچتے تھے میرے اندر کوئی خامی ہے، میں اس کام کو بہتر طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، ایسا سوچتے تھے۔ سوچنے کا انداز دیکھیے۔ آج ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو سب کو الزام دیں گے، یہ نالائق ہیں، یہ ناسمجھ ہیں، یہ جاہل ہیں، وہ ہیں، اس طرح ہم کہیں گے، اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں سوچتے تھے کہ مجھ سے ہی کچھ کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہے، خوش نہیں، ایسا سوچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہے، آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے کر گیا۔ بڑی لمبی بات ہے یہ۔ اب یہ اسی سال تو ہوئی، لیکن کس مہینے میں، کس تاریخ میں، اس میں مورخین کا اختلاف ہے، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم میں بھی دیکھا، لوگوں کو کس قسم کا عذاب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھ کر آئے، واپس آئے۔ درمیان میں ام ہانی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا آپ کا بستر خالی تھا۔ بعد میں جب آپ تشریف لائے، پوچھا آپ کہاں گئے تھے، تو آپ نے بتایا میں معراج پر گیا تھا، میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہوں، جنت کی جہنم کی۔ تو ام ہانی نے کہا کہ آپ یہ بات دوسروں سے مت کہیے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے گا، آپ ایسی بات۔ تو آپ چادر سنبھال کے اٹھ رہے تھے، کہہ رہے تھے میں سنانے ہی کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جرأت اور یہ ہمت ہونی چاہیے داعی کے اندر۔ آپ نے فرمایا میں سنانے کے لیے ہی جا رہا ہوں، اور آپ تشریف لے گئے۔ جو لوگ تھے کعبۃ اللہ میں ان کو آپ نے سنایا، سب نے بہت مذاق اڑایا اور سب نے آپ کو جھوٹا کہا، جو کچھ کہنا تھا کہا۔ اور اس بات پر یقین کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کس نے یہ بات کہی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انہوں نے اگر کہا ہے تو یہ سب سے سچی بات ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی ان کا نام صدیق ہوا، ابو بکر کا نام صدیق جو کہا گیا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ تو اس میں معراج کا قصہ ہے، تو اسی لیے اس سورت کا نام اسراء بھی ہے۔ اور بنو اسرائیل کے تعلق سے اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا 2 مرتبے تم زمین پہ فساد پھیلاؤ گے، 1 مرتبے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن شریف میں ہے۔ ہمارے مورخین نے یہ لکھا کہ یہ سب ہو چکا لکھا ہے۔ قرآن شریف میں جو باتیں ہیں وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہو چکی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، جو ہونے والی ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہماری سمجھ کی غلطی ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتایا کہ بنو اسرائیل 2 مرتبے فساد پھیلائیں گے، اس کے بعد ایک مرتبے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے، یہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم اچھے رہو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اچھا کریں گے، اور اگر تم برا کرو گے، برے رہو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس صورت میں بہت مضامین ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، وہ جس طرح دعا کرتا ہے بد دعا بھی اسی طرح کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم ولا اموالکم، فرمایا کہ تم بد دعا نہ کرو اپنی ذات پر، بد دعا نہ کرو اپنی اولاد پر، بد دعا نہ کرو اپنے مال پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں آدمی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور آدمی یہ بد دعا جو کرتا ہے سوچے بغیر کرتا ہے، غصے میں آتا ہے، مثلا اپنے ذات پر اس لیے کہ اگر میں مر جاتا تو اچھا تھا، ایسا بھی آدمی کی زبان جب لوگ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں یا کوئی مسائل آتے ہیں تو اس کی زبان سے نکلتا ہے میں مر جاتا تو اچھا تھا۔ اولاد پر بد دعا کرنے کی بھی بات ایسی ہے، تو اگر نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا، تو ایسا ہوتا تو اچھا تھا۔ مال پر آدمی یہ کرتا کہ میں اگر فقیر، جب مانگنے والے ستاتے ہیں تو اس کی زبان سے نکلتا ہے میں اگر فقیر رہتا تو اچھا تھا، اس طرح مجھے لوگ پریشان نہ کرتے۔ یہ سب بد دعا کی صورتیں ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مت کہو غصے میں آ کر، کیونکہ قبولیت کا وقت ہوگا، اگر وہ قبول ہو جائے تو تم پچھتاتے رہو گے پوری زندگی۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی بہت ہے، وہ چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے اور نامناسب بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک بات ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ صحابہ کا ایمان جو تھا ایمان بالغیب تھا، صرف وہ سن کر ایمان لاتے تھے اور ان کو پورا یقین تھا، 100% ان چیزوں پر یقین تھا، لیکن آج ہم ان چیزوں کو دیکھ کر بھی ہمارا یقین ایسا نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہتا ہے ایک آیت میں فرماتا ہے ہر انسان کے گردن میں ہم کوئی چیز چپکا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان کی گردن میں ایک چیز ہم چپکا دیے ہیں، سٹا دیے ہیں، وہ تلاش نہیں کر سکتا، وہ نکال نہیں سکتا، آپریشن کر کے اس کو خالی نہیں کر سکتا، اور وہ چیز کیا ہے؟ انسان کی پوری زندگی کا ریکارڈ رکھتی ہے، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، دونوں چیزیں ریکارڈ کرے گی، اور قیامت کے دن وہی چیز پیش کی جائے گی۔ اقرأ کتابک، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ الگ سے حساب کتاب نہیں، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی لکھنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا۔ اقرأ کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے، پڑھ لو۔ وہ کتاب تصویر کے ساتھ ہوگی، وہ پورے واقعات کے ساتھ۔ آدمی دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہے گا کیسی عجیب کتاب ہے، میں جو چھوٹی سے چھوٹی بات کیا، چھوٹے سے چھوٹا کام کیا، اس کا ریکارڈ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے کیا اپنی زندگی میں، 60 سال کی 80 سال کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا، ما عملوا حاضرا، حیران و پریشان ہو جائے گا آدمی، جھٹلا نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہی فیصلہ کر لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کسی کو الزام نہ دو، دوش نہ دو کہ تم پر ظلم ہوا ہے، تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ایسا نہیں، تمہاری یہ زندگی ہے، پڑھ لو اسے۔ تو دیکھیں آج ہم جانتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ممکن ہے، جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا یقین اتنا نہیں ہے، لیکن صحابہ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی کوئی آلہ ہوگا جو انسان کے جسم سے چپکا دیا جائے گا اور انسان کی پوری زندگی کا وہ ریکارڈ رکھے گا۔ ان کا اس پر ایمان تھا، یہ ان کی خوبی ہے۔ دیکھیے ہمارے اسلاف کی یہ خوبی ہے، وہ جو باتیں اللہ نے بتائیں، اللہ کے رسول نے بتائیں، چاہے ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ ممکن ہو ناممکن ہو، لیکن اس پر ان کا ایمان تھا۔ آج ہمارے پاس یہ سب چیزیں ممکن نہیں، ہم دیکھتے ہیں خود، یہ سب انسان یہی کرتا ہے، یہ سب جو رکھا ہوا ہے، یہ سب چیزوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، تصویروں کو دیکھ لیجئے، آواز کو دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کوئی چپس ہے جو لگا دی جاتی ہے تو ساری باتیں اس کی ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اکیلا آدمی رہتا ہے۔ تو اتنا سب جاننے کے باوجود بھی ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے، تنہائی ملتی ہے، ہم برائی کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، برا کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ ہم ہمارے دماغ میں ہمارا ایمان نہیں ہے کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اس آیت میں فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، فرمایا
دنیا کو ہم نے بنایا، انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، اس میں ہمیں ماننے والے بھی ہیں، ہمارا انکار کرنے والے بھی ہیں، ہم ان کو بھی پالتے ہیں ان کو بھی پالتے ہیں۔ فرمایا کلن نمد ہاؤ، کیونکہ دنیا حساب کی جگہ نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ حساب کی جگہ حساب ہوگا، جس نے اچھا کیا اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا، جس نے برا کیا اسے برا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں جو بھی آدمی ہے اسے پالنا ہمارا ذمہ ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، یہ تمہارے رب کی بخشش ہے، سب کے حصے میں آتی ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی بخشش محدود نہیں ہے، اور کسی کے لیے حلال کسی کے لیے حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 رکوع ہیں بنو اسرائیل میں، اس میں تعلیم ہے کہ ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے۔ 30 باتیں ہیں یہ 2 رکوع کے اندر، بہت سی باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر بھی چکی ہیں۔ ایک تو یہی ہے شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، یہاں تک کہ خرچ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ یہ دین کی کتاب ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن خرچ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آدمی کو دیکھ دکھا کر خرچ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ بالکل خالی ہو جائے، یا ایسا نہیں کہ وہ کسی کو کچھ نہ دے۔ یہ دونوں باتیں بری ہیں، ان کے درمیان رہنا چاہیے، یہ بھی بتایا۔ اور زنا کے بارے میں یہ فرمایا لا تقربوا الزنا، فرمایا زنا نہ کرو، یہ نہیں بتایا زنا کے قریب نہ جاؤ فرمایا۔ اب زنا کے قریب لے جانے والی کیا کیا چیزیں ہیں آپ سوچ لیجئے۔ مرد عورت کا اکیلے رہنا یہ زنا کے قریب لے جاتا ہے، فحش لٹریچر ہوتا ہے، گندا لٹریچر وہ پڑھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، آوازیں ایسی بے حیائی کی سننا، ایسی بہت سی چیزیں، یہ تمام چیزیں زنا کے قریب لے جانے والی ہیں۔ ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر، ان کو دیکھ کر آدمی زنا کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زنا نہ کرو یہ نہیں فرمایا، لا تقربوا الزنا فرمایا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں جو آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتی ہیں، یہ بتائی گئی۔ 30 باتیں میں نے کہا اس 2 رکوع کے اندر۔ ایک مسلمان کو بہت ہی پاکیزہ دیکھنے کے لیے، اس دنیا میں اسے ایک مثالی انسان بنانے کے لیے، نمونہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے۔ پھر اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے، فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال آپ نے بہت تکلیفیں اٹھائی، 21 سال گھر چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، مار کھانی پڑی، جنگیں لڑنی پڑی، کیا کچھ ہوا یہ آپ جانتے ہیں بہت کچھ۔ 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو آپ ان تمام بتوں کو لا کر باہر پھینکا، پھر زمزم سے کعبۃ اللہ کو دھویا اور اسے صفائی کی جھاڑو دے کر۔ پھر آپ کی زبان مبارک پر جو آیت تھی اسی صورت کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دیجئے آپ حق آ گیا، باطل رخصت ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، حق اور باطل میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے۔ اگر حق کو ماننے والا، حق کی دعوت دینے والا ثابت قدم رہے، وہ شکست تسلیم نہ کرے، تو کامیابی اس کا نصیب ہے، اس کا مقدر ہے، یہ فیصلہ ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل جانا ہی ہے، رخصت ہونا ہی۔ تو ایسے بہت سارے باتیں اس میں یادگار باتیں ہی ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں اس کی اسلام کی تاریخ بھی آتی ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت جو پڑھی گئی وہ سورہ کہف ہے۔ کہف اور یہ دونوں صورتیں بازو بازو ہیں۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو یہودیوں نے کافروں کو سکھایا کہ 3 سوال کرو تو محمد سے، اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ جواب دیں گے، اور اگر نبی نہیں ہے تو جواب نہیں دے سکتے۔ وہ 3 سوالوں میں ایک سوال تھا روح کے بارے میں، دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں جواب دیا گیا، اتنی بات کہہ دی گئی کہ تم روح کو سمجھ نہیں سکتے، اس مسئلے کو چھوڑ دو، یہ تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ ختم ہو گیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ کہف کے اندر بتایا گیا۔ تو سورہ کہف بڑی فضیلت کی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز اسے پڑھنے پر زور دیا کہ اگر جو لوگ جمعہ کے روز پڑھیں گے انہیں ایک روشنی ملے گی، اور اگر ان کی زندگی میں دجال آئے گا تو پھر وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ حدیثیں آپ نے فرمائی۔ جہاں تک اس کے مضامین ہیں، اس مضامین کے اندر آپ دیکھیں گے
ہر ایک کے لیے سبق ہے۔ مالدار کو کیسے رہنا چاہیے، بادشاہ کو کیسے رہنا چاہیے، کسان کو کیسے رہنا چاہیے، استاذ کو کیسے رہنا چاہیے، طالب علم کو کیسے رہنا چاہیے، مالک کو کیسے رہنا چاہیے، ملازم کو کیسے رہنا چاہیے، یہ ساری باتیں سورہ کہف کے اندر موجود ہیں۔ تقریباً آدھے پارے کی صورت ہے، ہر ایک کے لیے تعلیم ہے، ہر ایک کے لیے سبق ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ ایسی صورت ہے یہ سورہ کہف۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ہر جمعہ کو پڑھو، اس پڑھا کرو، پھر تمہارے لیے ایک روشنی ملے گی کہ تمہیں اس دنیا میں کیسی زندگی بسر کرنا ہے۔ تو اصحاب کہف میں، کہف کہتے ہیں غار کو، ایک زمانہ تھا وہاں کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا بنا کر سب کو اپنے آگے جھکاتا تھا، سب لوگ اسے مانتے تھے۔ وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے نوجوان، انہوں نے کہا خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ کہا۔ یہ بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ان کی حفاظت کے لیے ان کو یہ غار میں سلا دیا لے جا کر۔ تو وہی ہے کہف، اصحاب الکہف انہی کو کہتے ہیں جو غار میں جا کر سوئے۔ غار میں 300 سال وہ سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ 300 سال کے بعد وہ اٹھ کر آئے، لمبا قصہ قرآن شریف میں موجود ہے، یہ کوئی کہانی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ 300 سال کے بعد آئے، انہوں نے دکان سے کچھ غذا خرید کر پیسے دیے، تو لوگ حیران ہو گئے، 300 سال پرانے پیسے تھے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کیا بات، کون ہے، کہاں ہے، تو انہوں نے ساری باتیں بتائیں۔ تو لوگوں کو یقین آ گیا قیامت حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ 300 سال اگر ایک زندہ انسان کو سلا کر اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے تو پھر قیامت کے روز تمام انسانوں کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ سارے لوگ مومن ہو گئے اس شہر کے۔ تو یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ باتیں اس کے اندر ہیں، وہ انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا راستہ بتائے اور گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہماری ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے، ہماری مصیبتوں کو، ہماری تکلیفوں کو اور ذلتوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، ہماری سربلندی کا سامان فراہم فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، ہر ضرورت مند کی جائز ضرورتوں کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ سامان فرمائے، زمین کی ہر آفت، آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔